127 تا 133، صفحہ نمبر 26-27۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا أَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ یوں ہے: اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ترجمے میں یہ لفظ بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اس پر آپ خصوصی توجہ دیں گے۔ آگے، اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ جی انک انت التواب، تواب کا معنی جہاں رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے، یہاں سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ترجمہ لکھا ہے توجہ فرما۔
ربنا وبعث فیہم، اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو، نہایت نادان، آخری درجے کا بے وقوف۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے، صلحاء میں ہوں گے۔ زمرہ صلحاء یعنی صلحاء کے دائرے میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں، یعنی حکم کی تعمیل کرنے والے۔ بردار تو ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا۔ یہ ایک لفظ اور بھی ہے فارسی زبان کا جسے ہم دربار کہتے ہیں، تو وہاں در کے معنی دروازے کے ہیں، بار کے معنی بوجھل، وزنی دروازہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے مہربانی سے آیت نمبر 137 سے لے کر 133 تک کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام والد ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں۔ یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ترجمے والا قرآن سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ اب جب ہم نے استادوں سے پڑھا تھا تو اکثر اساتذہ کرام کے سامنے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بیٹے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 40 سال تک دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ لکھا۔ اس وقت جو زبان رائج تھی، یہ تو تقریباً 150 سال سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے اردو زبان میں بامحاورہ ترجمے ہیں، تراجم موجود ہیں، سب اسی سے اخذ ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ رائے دی تھی کہ اگر اردو میں قرآن نازل ہوتا تو یہی ہوتا جس طریقے سے انہوں نے ترجمہ کیا۔ اچھا، اب ہم نے جب یہ بات کی
عام سادہ جو قرآن مجید ہے اس میں اکثر الفاظ کے ہمیں تراجم آ جاتے ہیں، لیکن جو احتیاط کا پہلو ہے وہ یہ ہے کا، کی، کو، پھر سیاق و سباق، تو اس وجہ سے خصوصی ضرورت ہے کہ اس پر توجہ کی جائے۔ ویسے بھی تو اب مدارس میں تقریباً ساری کتابیں اردو زبان میں آ چکی ہیں، کوئی شرح کے حوالے سے، کوئی ترجمے کے حوالے سے۔ اب کریمہ جیسی مختصر کتاب کے بھی تراجم اور شروحات آ چکی ہیں۔ کریمہ وہ کتاب ہے جو مدارس میں جو کتابیں جن علماء کو پڑھائی جاتی ہیں، سب سے پہلے فارسی میں یہی چیز پڑھائی جاتی ہے۔